الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود پاک ہم سب عبادت کی نیت سے پڑھیں. اللهم صل على محمد وعترته بعدد كل معلوم لك. بڑا ہی خوش نصیب ہے وہ بندہ جسے اللہ پاک اپنی معرفت محبت عطا فرما دیتے ہیں. جس بندے کو اللہ کی معرفت و محبت مل جاتی ہے اس بندے کو گناہوں سے گھن آ جاتی ہے. پھر اس کا شمار اللہ پاک اپنے متقی بندوں میں کرنے لگتے ہیں. اور جب کوئی متقی بن جاتا ہے، صالح بن جاتا ہے، نیکوکار پرہیزگار بن جاتا ہے، تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ. صالحین کا سرپرست اللہ ہے. جس کی سرپرستی اللہ فرمائے، جس کی نگہبانی اللہ فرمائے، اسے کون نقصان پہنچا سکتا ہے. اس لیے دعا فرمائیے اللہ پاک ہم سب کو اپنی معرفت و محبت نصیب فرمائے. اسی لیے خانقاہوں سے جڑا جاتا ہے، اللہ والوں سے جوڑ پیدا کیا جاتا ہے، ان کے ہاتھ پر بیعت کی جاتی ہے، ان سے ذکر اذکار مراقبات سیکھے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سیکھی جاتی ہے، تاکہ ہمارا بھی مرنا جینا اللہ کے لیے ہو جائے. تو جو لوگ اللہ کو پانے کے لیے اللہ کی محبت کے متلاشی ہوتے ہیں تو اللہ پاک ایسوں کے بارے میں فرماتے ہیں جس کو تفصیل سے ہمارے سلسلے عالیہ نقش بندیہ مجددیہ کہ بہت بڑی کڑی ہیں، جنہیں خواجہ غریب نواز سے جانا جاتا ہے پاک و ہند میں. میری مراد حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ. وہ بڑی تفصیل سے اس بات کو ارشاد فرما رہے ہیں تاکہ ہم لوگوں کے ذہن میں ذہن نشین ہو جائے اور اللہ کی محبت آسانی کے ساتھ ہم سب کے دلوں میں اترنے لگے اور اتر جائے. سنیے حضرت خواجہ کیا فرماتے ہیں قرآن کریم کی روشنی میں. چونکہ جب بندہ اللہ کی معرفت و محبت حاصل کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، تو اللہ پاک اس کو اپنی معرفت عطا فرماتے ہیں. پھر ساتھ ساتھ میں ایسے بندے کو اللہ پاک اپنے نام کی، اپنے کلام کی چاشنی نصیب فرماتے ہیں، لذت نصیب فرماتے ہیں، جس سے بندے کے اندر ایک جذبی کیفیت مچلتی ہے، ایک جذبی کیفیت پیدا ہوتی ہے جسے کیفیت محمودہ کہتے ہیں. ایسے بندے کے دل و دماغ میں اچھے اچھے خیالات آتے ہیں، ایسے بندے کے دل و دماغ سے وساوس نکل جاتے ہیں، گندے خیالات نکل جاتے ہیں. کس کے؟ جو اللہ کی معرفت و محبت کا متلاشی ہوتا ہے، جو اللہ کی جستجو میں چل پڑتا ہے. اس لیے کہ اللہ والے کہتے ہیں اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشاں، اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشاں، اب بتا دے مجھ کو رب دو جہاں. اللہ پاک کو جو چاہنے والے ہیں، جو ان کے متلاشی ہیں، وہ ان کو تڑپ کر چاہتے ہیں اور ایسی باتیں پوچھتے رہتے ہیں، ایسی راہیں تلاش کرتے رہتے ہیں جو جنت تک جاتی ہیں. اب دیکھیے قرآن کریم کی روشنی میں حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کتنے
اچھوتے اور البیلے انداز میں سمجھاتے ہوئے لے چلتے ہیں تاکہ سالک کے دل و دماغ میں، اس کے رگ و ریشے میں، اس کے خون کے قطرے قطرے میں، تاکہ بآسانی اللہ کی معرفت محبت سما جائے۔ دیکھیے کیا فرماتے ہیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جنہوں نے محنت کی ہمارے واسطے ہم سمجھائیں گے ان کو اپنی راہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں سورۃ العنکبوت میں، جو لوگ محنت کریں گے ہماری راہ میں ہمارے واسطے، ہم ان کو اپنی راہ سمجھا دیں گے، یعنی اپنے تک پہنچنے کی راہیں ان کے لیے بآسانی ہموار کر دیں گے۔ کس کے لیے؟ جو اللہ کو چاہیں گے، جو اللہ کی جستجو میں رہیں گے۔ دعا فرمائیے اللہ پاک ہم سب کو اپنے چاہنے والوں میں شمار فرما لے۔ آگے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کا متلاشی ہوتا کون ہے، اللہ کو چاہنے والا ہوتا کون ہے۔ اب وہ کیفیت بیان کر رہے ہیں اور قرآن کریم کے حوالے سے وہ جو ہے سمجھا رہے ہیں کیا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ ترجمہ سنیں، اور جو کوئی ڈرا ہو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، اور روکا ہو اس نے اپنے جی کو بری خواہش سے، سو بہشت ہی ہے اس کا ٹھکانہ۔ یعنی جو اپنے نفس کو، جو اپنے جی کو بری خواہشات سے، برائیوں سے بچا لیا، وہ سمجھیے جنتی ہو گیا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو یہ کون چاہے گا جس کا ایمان اللہ پر ہوگا، جس کا ایمان رسول پر ہوگا، جس کا ایمان قیامت کے دن پر ہوگا، جنت دوزخ پر جو ایمان رکھتا ہوگا، وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے بخوبی معلوم ہے کہ ایک نہ ایک دن میرے اللہ کے سامنے مجھے پیش ہونا ہے، اس زندگی کا حساب دینا ہے۔ تو اسی کو قرآن کریم کی روشنی میں حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ مقامات فضلیہ میں فرما رہے ہیں کہ وہ بندہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، وہی اپنے جی کو بری خواہش سے روکتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے مجھے میرے اللہ کو جواب دینا ہے۔ اب آگے سنیے، کہہ رہے ہیں جب اللہ کی محبت چاہیے، معرفت چاہیے، تو اس کے لیے کچھ مجاہدہ شرط ہے، کچھ محنت درکار ہے۔ اسی کو کہا نا، والذین آمنوا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ محنت کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ پاک ان کے لیے راہیں کھول دیتے ہیں۔ اگر ہم معرفت محبت اللہ کی چاہتے ہیں تو اللہ پاک ہمارے لیے راہیں ہموار کر دیں گے انشاءاللہ۔ شیخ کی توجہ ہمیں نصیب ہو جائے گی، شیخ کی محبت ہمیں نصیب ہو جائے گی، اور شیخ کی صحبت و برکت میں ہمیں اچھا بھی لگے گا، اور ذکر وغیرہ کرتے ہوئے ہمیں ایک چاشنی ملے گی، جسے کہا کیفیت محمودہ۔ جب ایسی جذبی کیفیت مچلتی ہے اور بنتی ہے تو بندہ پھر اللہ کے لیے بے قرار ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسی جذبی کیفیت نصیب فرمائے۔ اور ہوتی ہے، ہمارے مشائخ کے یہاں ایسی کیفیتیں ہوتی ہیں، خانقاہوں میں آ کر ایسی کیفیتیں بندے کے قلب میں مچلتی ہیں، جذبی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ ابھی آگے حضرت خواجہ فرما رہے ہیں، اب سنیے مجاہدہ، کچھ محنت فرما رہے ہیں۔ ایک روز موجودہ زمانے کی بے ذوقی اور کم ہمتی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، کون؟ حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ کہ یہ عاجز پیر کی خدمت میں حاضری کے لیے 200-250 میل کا سفر پیدل کرتا تھا، اپنے بارے میں فرما رہے ہیں، اور ایک مہینہ 2-4 سیردانوں پر قناعت کرتا تھا۔ ایک دفعہ صرف 2 آنے ہی پاس تھے تو گاجروں اور چنوں پر گزارا کیا، اور دن کو روزے رکھے، پھر بھی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ کیوں؟
اس لیے کہ اللہ کی معرفت و محبت کی چاشنی دل کو نصیب تھی، اس کیفیت میں وہ مچلتے تھے، اس لیے کھانے پینے کا ذوق نکل گیا تھا، ذوق شوق تھا تو جنت کا، اللہ کی رضا کی۔ دعا فرمائیے اللہ پاک ہم سب کو ایسا ذوق شوق نصیب فرمائے۔ اپنے افلاس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جب میرے پیر و مرشد نے مجھے خلافت دیا تو 12-13 سال تک افلاس میں گزرے، مزدوری فقط کر کر کے گزارا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ پھر اللہ پاک نے فتوحات کے دروازے کھولے۔ یہ مجاہدہ بیان کر رہے ہیں کہ مجھے جو اللہ پاک نے مقام عطا کیا، اپنی معرفت محبت عطا کیا، اور جو لوگوں کو تم دیکھ رہے ہو کہ میری خانقاہ میں آ کے اللہ کے لیے تڑپتے ہیں، نبی کے لیے تڑپتے ہیں، اور امت کا درد اور غم یہاں ان کو نصیب ہوتا ہے، یہ کب ہوا؟ جب میں خود اللہ کے لیے تڑپا، اللہ کے لیے یہ غم اٹھایا اور اللہ کے لیے مجاہدہ برداشت کیا، تب اللہ پاک نے مجھے یہ مقام نصیب کیا۔ اس لیے تم بھی مجاہدے کے لیے تیار رہو۔ دعا فرمائیے اللہ پاک ہم سب سے کم مجاہدے میں اپنی معرفت محبت نصیب فرما دے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ بعض لوگ کیفیت محمودہ کا نعوذ باللہ انکار تک کر دیتے ہیں، چونکہ خود ذکر اذکار مراقبات کیے نہیں ہوتے، اس لیے کیا جانے۔ اب کوئی نابالغ سے پوچھے، کوئی شخص نابالغ سے پوچھے کہ بیوی کی صحبت کا کیا اثر ہوتا ہے، تو وہ نابالغ بچہ کیا بتائے گا؟ یہ تو بالغ سے کوئی پوچھے اور وہ بھی شادی شدہ سے، تب وہ بتائے گا۔ ایسے ہی ہم لوگ نابالغ ہیں، ہم لوگ کیا جانے اللہ کی معرفت و محبت کی چاشنی کیا ہوتی ہے۔ ان سے پوچھیں جن کو نصیب تھی، جیسے حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ اسی لیے یہ فرما رہے ہیں جذبی کیفیت کے بارے میں، اس مستی کے بارے میں، اس سوز و گداز کے بارے میں جو اللہ کی معرفت و محبت جب بندے کے قلب میں اترتی ہے اور جب نصیب ہوتی ہے۔ سنیے کیا فرماتے ہیں، اور قرآن پاک کے حوالے سے فرما رہے ہیں، مدلل جواب دے رہے ہیں۔ ارشادات مقامات فضلیہ کے صفحہ نمبر 30 پر کیا فرما رہے ہیں، سنیں، حرف بحرف پڑھ دوں تاکہ کوئی اشکال نہ باقی رہے۔ قرآن پاک کی بکثرت آیات اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ انسان، خاص کر مومن کو، اللہ تعالیٰ کی قدرت و دیگر صفات کے مظاہرہ قرآن پاک کی بکثرت آیات اس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ انسان، خاص کر مومن کو، اللہ تعالیٰ کی قدرت و دیگر صفات کے مظاہر اور انعامات الہیہ میں غور و فکر کرنا اور تجلیات الہیہ کے فیوزات کا اکتساب کرنا چاہیے، اور یہی مراقبے کی حقیقت ہے۔ مراقبے کی حقیقت فرما رہے ہیں، جب ایک بندہ اللہ کی رحمت کی نیت کر کے بیٹھتا ہے اور اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور زبان تالو سے لگا لیتا ہے، اپنی دل کی زبان سے وہ اللہ 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 جب کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ایک کیف، ایک مستی نصیب ہوتی ہے۔ اسی کو حضرت کہہ رہے ہیں کہ مراقبات کی حقیقت یہی ہے جو حضرت نے ابھی بیان کی۔ اور خود ایک حدیث میں ہے، تفکروا فی خلق اللہ ولا تتفکروا فی اللہ، تفکروا فی خلق اللہ، اللہ کی خلقت میں، اللہ کی مخلوقات میں غور خوض کرو، فکر کرو، اور اللہ کی ذات میں غور خوض نہ کرو۔ اب سنیے آگے، چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور چاہیے ہر ایک کو کہ دیکھ بھال کرے کہ وہ کل قیامت کے لیے کیا بھیج رہا ہے، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ کو خبر ہے جو تم کرتے ہو، جو تم
کرتے ہو ان اللہ خبیر بما تعملون۔ تو ہم نے اپنے آخرت کے لیے کیا تیاری کی، ہم نے اپنے آخرت کے لیے کیا توشہ جمع کیا، کیا وہاں بھیجا؟ حضرت اس لیے اس آیت کریمہ کو یہاں لا رہے ہیں، آگے فرما رہے ہیں۔ دیکھیے قرآن کریم ہی کے حوالے سے کہہ رہے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ فرما رہے ہیں بے شک، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، ترجمہ سنیں، بے شک آسمان اور زمین کا بنانا اور رات اور دن کا آنا جانا، اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ مراقبات اور جذبات، جو جذبی کیفیت ہے، جو مستی ہے، جو سوز و گداز ہے انسان کے قلب میں عطا کی جاتی ہے، اسی کو حضرت آگے بیان فرمانا چاہ رہے ہیں، اور اس کی وضاحت یہ گویا کہ قرآن کریم سے اور احادیث سے دے رہے ہیں۔ سنیے آگے، پھر قرآن کریم کی آیت لا رہے ہیں، کیا فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها، سورہ روم کی آیت نمبر 3، کیا فرما رہے ہیں اللہ رب العزت؟ ترجمہ سنیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانیوں کی طرف دیکھیے کہ زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد کس طرح زندہ کرتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آیا ہے مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت، جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے وہ مثل زندہ کے ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اللہ کو یاد نہیں کرتا، وہ مثل مردہ کے ہے۔ تو یہاں حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کی آیت لا کر سمجھانا چاہ رہے ہیں، بتلانا چاہ رہے ہیں کیا کہ دیکھو جیسے مردہ زمین کو اللہ بارش کر کے زندہ کر دیتا ہے، ایسے جب بندہ مراقبے میں بیٹھتا ہے اللہ کی رحمت کو سوچ کر، نیت کر کے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے ظلمت و سیاہی اللہ کی رحمت کی برکت سے دور ہو رہی ہے، اور میرا قلب اپنی زبان سے یعنی قلبی زبان سے اللہ 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 کہہ رہا ہے، تو مردہ دل انشاءاللہ مثل مردہ زمین کے یہ بھی زندہ ہو جائے گا انشاءاللہ، کیف و مستی نصیب ہو جائے گی۔ آگے سنیے، اب احادیث پاک لا رہے ہیں حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، کروٹ کروٹ انہیں جنت نصیب فرمائے، کرو رہا رحمت ان کے مزار پر نازل فرمائے۔ سنیے فرما رہے ہیں، حدیث پاک لا رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ وقال علیہ الصلاۃ والسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا؟ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، حساب کرو اپنے نفس کا اس سے قبل کہ تم سے حساب لیا جائے۔ یعنی کچھ دیر مراقبے میں بیٹھ کر یہ سوچو کہ ایک دن مرنا ہے، مر کے اللہ کے پاس چلنا ہے، حساب لگاؤ زندگی کا، کتنی بچی ہے کتنی نہیں۔ فکر آخرت اس سے بڑھتی ہے، اور جب فکر آخرت بڑھتی ہے تو ظاہر سی بات ہے گناہوں سے گھن آتی ہے۔ نیز اب جذبے کے متعلق اس کیفیت محمودہ کے متعلق حضرت خواجہ فرما رہے ہیں، نیز جذبے کے متعلق بھی آیات و احادیث وارد ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا، اور پھر قرآن کریم کی آیت لا رہے ہیں، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم الى آخر الآیہ۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 23۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، ترجمہ سنیں، اللہ تعالیٰ نے بڑا عمدہ کلام نازل فرمایا ہے، جو ایسی کتاب ہے کہ باہم ملتی جلتی ہے، بار بار دہرائی گئی ہے، جس سے ان لوگوں کے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بدن کانپ اٹھتے ہیں، اور نرم دل اور تابع ہو کر اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ مراقبہ کرنے سے بھی دل نرم ہوتا ہے، اللہ 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 کرنے سے بھی دل نرم ہوتا ہے،
بار بار اللہ کی طرف توجہ کرنے سے دل نرم ہوتا ہے، اللہ کی یاد میں رونے سے دل نرم ہوتا ہے، گناہ کی وجہ سے دل سخت ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ قرآن کریم کی پھر آیت لا رہے ہیں، ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا، بے شک جن لوگوں کو قرآن سے پہلے علم دیا گیا تھا، یہ قرآن جب ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں، ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ حضرت خواجہ فرما رہے ہیں یہ سب وجد کی حالتیں ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ اب ذکر اور توجہ کا اثر دیکھیں۔ جب حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ مسکین پور شریف میں خانقاہ کی بنیاد ڈالے اور لوگوں کو اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ کرنا چاہا، تو ظاہر سی بات ہے ہر ایک کے حاسد ہوتے ہیں، جلن حسد رکھنے والے، تو ایسے ہی کچھ حضرت خواجہ کے بھی پیدا ہوئے، لیکن انہی میں سے کچھ لوگ کبھی کبھی حضرت خواجہ کے یہاں امتحاناً آ جایا کرتے تھے کہ چلیں دیکھیں کیا ہوتا ہے وہاں۔ تو ایسے ہی ایک نمبردار تھا جو حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کا منکر تھا، ان کی ولایت مانتا نہیں تھا، ذکر وغیرہ سے بہت دور تھا۔ تو ایک دن حضرت خواجہ اپنی مجلس میں لوگوں کو ذکر سکھا رہے تھے۔ نمبردار پر جو اس کا منکر تھا توجہ پڑ گئی اور جذبہ ہو گیا، اس کو اسے مستی نصیب ہو گئی حضرت خواجہ کی توجہ سے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، ہزاروں بدلتے تقدیر دیکھی۔ بس کیا تھا، حضرت خواجہ اللہ کی رحمت کی گھڑی تھی، اپنے ولی کی نگاہ اس بندے پر اللہ پاک نے ڈلوا دیا، جس سے ان کے دل کی کیفیت، نمبردار کے دل کی کیفیت بدل گئی، اور وہیں اللہ 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 کر کے مچلنے لگے۔ اور کچھ دن کے بعد اس کے بھائی کو بھی جذبہ ہو گیا، پھر تو ہر طرف چرچا ہونے لگا اور اتنا بڑھا کہ دور دور کے علاقوں تک پہنچ گیا۔ حق غالب ہے، خدا کے لیے جو کام کیا جاتا ہے وہ ایک نہ ایک دن ضرور پورا ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا اخلاص میں وہ پاور ہے، وہ طاقت ہے۔ اس لیے ہمیں آپ کو بھی اخلاص جیسی طاقت حاصل کرنی چاہیے۔ دعا فرمائیے اللہ پاک ہم سب کو اپنا مخلص بنائے۔ ایک دوسرے موقع پر جذبہ کی یعنی کیفیت محمودہ کی تعریف میں کیا فرما رہے ہیں سنیں۔ جذبہ ایک ایسی چیز ہے کہ ایک شخص اونچی کھجور پر چڑھا، کسی آواز سے اس کو جذبہ ہوا، نیچے گر پڑا مگر صحیح سلامت رہا۔ دوسرا بغیر جذبہ کا شخص گرا، وہ مر گیا۔ جذبے والے کوٹھوں پر سے گر کر سلامت رہے مگر نا واقف کیا جانے، جسے جذبہ ہوتا مستی ہوتی وہ جانتے ہیں۔ اب ایک کیفیت سنیں جس کی مثال مولائے روم رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے کہ مجنو قید خانے میں تھا، لیلا اس کے لیے مختلف اقسام کے کھانے بنا بنا کے بھیجا کرتی تھی، تو بہت سے وہاں مجنو کھانے کے چکر میں پیدا ہو گئے، میں بھی مجنو میں بھی مجنو میں بھی مجنو۔ تو خادم نے آ کے لیلا سے کہا کہ وہاں کون مجنو ہے یہ تو پتہ ہی نہیں چلتا، سب مجنو بنے ہوئے ہیں، جب پہنچو کھانا لے کر تو سب کہتے میں مجنو میں مجنو میں مجنو۔ تو لیلا نے کہا ٹھیک ہے، لو ایک چھری اور رکاب ایک پلیٹ، کہا جاؤ آج خالی پلیٹ اور چھری لے کے، اور ان سے کہو کہ لیلا نے گوشت مانگا ہے مجنو کے بدن کا، تو اصلی جو مجنو ہوگا وہ اپنے بدن سے گوشت کی بوٹی کاٹ کے دے دے گا۔ سبحان اللہ، دنیا کی لیلائیں امتحان اپنے مجنو کا لیتی ہیں، بھلا مولا اپنے نیک بندے کا امتحان کیوں نہ لے۔ تو جب یہ خادم پہنچا تو سارے مجنو غائب، لیکن جو اصلی تھا اس نے گوشت کی بوٹی کاٹ کے دیا کہ لو لے جاؤ، لیلا نے مانگا ہے۔
وہ مجنو کا جذبہ تھا، وہ مستی تھی جو لیلا کی محبت نے اسے مست کیا ہوا تھا کہ گوشت کی بوٹی بدن سے کاٹ کے دے رہا، اسے پتہ تک نہیں چل رہا ہے درد کا، کرب کا۔ ایسے ہی جب اللہ کے نام کی، اور مولائے روم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں عشق مولا کی کم از لیلا بود، ارے مولا کا عشق کب لیلا کے عشق سے کم ہو سکتا ہے؟ عشق مولا کی کم از لیلا بود، بوئے گشتن بہر اولا بود۔ مولا کا عشق لیلا کے عشق سے کب کم ہو سکتا ہے؟ ارے مولا کے لیے تو ہمیں آپ کو گیند بن جانا چاہیے، یعنی اپنے دل کو گیند بنا لے، اچھالیں اللہ کی طرف، اس کی توجہ بار بار لیتے ہیں، اور جب اللہ کی طرف بار بار توجہ جاتی ہے تو اللہ کی خاص رحمت بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ سنیں حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کی ایک خاص کیفیت بیان مصنف کر رہے ہیں، جو مقامات فضلیہ کے مصنف ہیں، بیان کر رہے ہیں کیا؟ ابتدائی زمانے میں آپ کے حلقہ میں سخت جذبہ ہوا کرتا تھا، چونکہ اختلاف لوگ کرتے تھے، حاسد بھی بہت تھے، اس لیے حضرت خواجہ پوری اپنی توجہ کے ساتھ اپنی مجلس میں حاضر ہوتے تھے، اس لیے اکثر لوگوں پر جذبے کی کیفیت ہوا کرتی تھی۔ یہ حضرت خواجہ کی توجہ کی برکت تھی۔ تو ابتدائی زمانے میں لوگ اسی وجہ سے آپ کو جذبے والا پیر کہا کرتے تھے۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ جس پر ان کی نظر پڑ جائے اس پر جن چڑھا دیتے ہیں۔ بعض اہل جذبہ غلبہ حال کی وجہ سے کوٹھے کے اوپر سے زمین پر گر جاتے تھے مگر کوئی ضرب نہ آتی تھی۔ یہ ان کی مستی تھی، جیسا کہ ہم نے ابھی بیان کیا لیلا اور مجنو کی داستان سے۔ دعا فرمائیے اللہ پاک ہم سب کو اپنے ذکر کی، اپنے عشق کی گرمی نصیب فرمائے۔ ایک دفعہ مراقبہ کراتے ہوئے حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ نے توجہ دی عوام پر، اور پھر ایک شعر پڑھے، وہ تجھ کو دیکھا ہے جس نے اس کو خدا کا ملنا محال کیا ہے، دکھا دے مجھ کو جمال اپنا، میں جاں بلب ہوں یہ نازل کیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے۔ اب حضرت کا ایک اور ارشاد سنیں، پھر اس کے بعد بات سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جس کو یہ انگلی ایک مرتبہ لگ گئی وہ انشاءاللہ جذبہ یا ذکر الہی میں مرے گا انشاءاللہ۔ یہ اللہ رب العزت کی ذات سے حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کا حسن ظن تھا، اور بار بار حضرت خواجہ کے قلب پر اللہ پاک الہام فرما رہے تھے، اس لیے حضرت خواجہ نے یہ بات فرمائی۔ انکاری یا حاسد اس کو کیا سمجھے گا؟ جو لوگ ذکر اذکار کرتے ہیں، اللہ والوں سے محبت رکھتے ہیں، اس جملے سے انہیں انشاءاللہ طاقت ملے گی۔ ایک روز ایک گنوار کے بچے پر حضرت کی توجہ پڑ گئی، جو جاہل تھا، نادان تھا۔ اس کا بچہ آیا، اس نوجوان بیٹا حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں، تو حضرت نے اس پر خاص توجہ ڈالی۔ اب اس خاص توجہ کا اثر یہ ہوا کہ وہ اللہ کی یاد میں مچلنے لگا، حتیٰ کہ وہ 8 روز تک اپنے آپ کو کیا انا الحق، میں حق کرنے لگا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک آواز اس کے دل سے نکل رہی تھی، وہ نہیں دعویٰ کر رہا تھا، وہ تو جذبے میں تھا، جذبے میں گویا کہ وہ یہ کہہ رہا تھا اللہ حق ہے، اللہ موجود ہے، اللہ ہر دم ہمارے ساتھ ہے، اللہ پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ گویا کہ وہ اشارہ دے رہا تھا، ایک جذبی کیفیت مچل گئی اس پر، اور وہ پکارتا رہتا تھا اور ادھر ادھر ٹہلتا رہتا تھا دیوانہ وار، کچھ کھاتا پیتا بھی نہیں تھا۔ تو حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لایا گیا۔ حضرت خواجہ نے کچھ پڑھ کر دم کیا اور اس کے بعد اس کو کھلا دیا، وہ جذبہ اس کا پھر جاتا رہا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے نام کی چاشنی
اپنی معرفت نصیب فرمائے، گناہوں سے گھن عطا فرمائے، اپنے نیکوکار بندوں میں ہم سب کا شمار فرما لے۔ بزرگوں کی توہین سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہر بزرگ کی قدردانی کی، ہر عالم کی قدردانی کی، ہر خانقاہ مسجد مدرسہ کی قدردانی کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔